انما يخشى الله من عباده العلماء. اسلام اور سائنس کا سلسلہ جاری ہے. اس ضمن میں آج ہم جو کیمیکل پروسیسز ہیں، سٹیجز ہیں، ان کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان کی جو کیمیائی تخلیق کے 7 مراحل ہیں ان کو قرآن کریم نے بیان کیا. اس کو تو ہم نے دیکھ لیا، اسی کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو جدید سائنسی تحقیق کی رو سے انسانی زندگی کی تخلیق کے 2 مرحلوں میں جو تکمیل پائی ہے اس کو ہم ذرا ڈسکس کرنے کی آج کوشش کریں گے. ایک تو ہوتی ہے ان آرگینک مادہ، جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بات کیا، جس کو غیر نامیاتی مادہ کہتے ہیں اردو زبان میں، اور ایک آرگینک مادہ ہوتا ہے جس کو نامیاتی مادہ کہتے ہیں. تو غیر نامیاتی مادے کا ایک مرحلہ ہے جس کو بیان کیا گیا ہے. اس مرحلے میں سائنس کہتی ہے کہ اس مرحلے کے بعد میں سائنس نے سورج سے جدا ہونے والی آتشی گولے کا تصور پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ پیدا ہوئی. اور شروع میں زمین کا جو ٹیمپریچر تھا وہ بہت ہائی تھا، بہت زیادہ تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ زمین ٹھنڈی ہوتی رہی. تو زمین کی جو بالائی تہیں تھیں ان پر سرٹن ایلیمنٹس پائے گئے، جن میں ایک ہائیڈروجن تھی، ایک نائٹروجن تھی، ایک آکسیجن تھی اور ایک کاربن. یہ 4 اجزاء پائے گئے. اچھا، ان کی کیمیکل بانڈنگ سے پھر کچھ اور چیزیں وجود میں آئیں. ہائیڈروجن جس کو H2 کہتے ہیں آپ، پھر نائٹروجن جو N2 ہوتی ہے، آکسیجن جو O2 ہوتی ہے جو واٹر میں ہوتی ہے، اور پھر کاربن جو C ہوتا ہے. تو یہ 4 اجزاء تھے جو زمین کے اوپر کی تہوں میں پائے گئے. اب ان کے ملاپ سے کچھ چیزیں پیدا ہوئی. مثال کے طور پہ پانی بنا جس کے اندر 2 ہائیڈروجن کے مالیکیولز ہوتے ہیں اور ایک آکسیجن کا مالیکیول ہوتا ہے. امونیا بنا جس میں ایک نائٹروجن کا مالیکیول ہوتا ہے اور 2 ہائیڈروجن کے مالیکیول ہوتے ہیں. اسی طرح میتھین بنا جس میں ایک کاربن کا مالیکیول ہوتا ہے اور 4 ہائیڈروجن کے مالیکیول ہوتے ہیں. اچھا، کاربن ڈائی آکسائڈ بنی جس میں ایک کاربن اور 2 آکسیجن کے مالیکیول ملتے ہیں. اچھا، ہائیڈروجن سائنائڈ بنی HCN جس کو آپ لکھتے ہیں، جس میں ایک ہائیڈروجن، ایک کاربن اور ایک نائٹروجن ہوتی ہے. اسی طرح ہائیڈروجن مالیکیول بنا جس کو آپ H2 کے طور پر لکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں، یہ 4 جو اجزاء تھے، ان کے ملاپ سے یہ 6 چیزیں پیدا ہوئی: پانی، امونیا، میتھین، کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن سائنائڈ اور ہائیڈروجن مالیکیول. کافی طویل عرصے بعد زمین کا درجہ حرارت کم ہوا، ہوا میں موجود نمی بارش کی شکل اختیار کر گئی. صدیوں تک زمین کے اوپر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا. تو ان شدید بارشوں کے سلسلے سے یہ جو 6 مرکبات تھے ان کی صفائی ہو گئی، اور یہ سمندر کا جو پانی، یعنی اتنی شدید بارش ہوئی کہ اس سے یہ سمندر وجود میں آئے اور بڑے بڑے اوشنز وجود میں آئے. تو ان شدید بارشوں کی وجہ سے یہ تہ پر یہ جو 6 مرکبات تھے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یہ 6 کے 6 پھر پانی میں بہا دیے گئے اور ساحل سمندر کی مٹی میں یہ تحلیل ہو گئے. اس طرح پہلے مرحلے میں یہ مادہ ان آرگینک یا غیر نامیاتی مادی شکل میں تبدیل ہو گئے. پھر نامیاتی مادے کا مرحلہ آیا جس کو آپ آرگینک میٹر کہتے ہیں. تو دوسرے مرحلے میں یہ ان آرگینک میٹر اور پانی کے ملاپ سے گیلی چکنی مٹی یہ ظہور پذیر ہوئی، جسے قرآن نے الطین کہا ہے. جب اس چکنی مٹی کا ان مرکبات سے ملاپ ہوا تو چپکنے والی مٹی مورز وجود میں آئی. تو یہ سامنے آئی. جب ان میں ایک وقت گزر گیا اور اس کو اردو میں عمل انجذاب کہتے ہیں، تو ایڈزوربیبل ہونے کے نتیجے میں یہ مادہ پانی اور دیگر کیمیائی مادوں کے جوہر سے آپس میں ملا تو اس نے مٹی کی کیمیائی نچوڑ کی صورت اختیار کر لی. طویل عرصے تک یہ مٹی مردہ پڑی رہنے کے بعد ایک ٹھیکرے کی طرح ہو گئی جو بجنے والا ٹھیکرا ہوتا ہے. ایک طویل مدت گزرنے کے بعد یہ مٹی اپنی فزیکل اور کیمیکل ٹرانسفارمیشن سے گزری، جس کو طبعی اور کیمیائی حیت میں تبدیلی کہتے ہیں.
اور اس کے بعد وہ گارے کی شکل اختیار کر گئی. ان تمام مرحلوں کی تکمیل کے بعد انسان کی کیمیکل پروسیس آف کریشن جو ہے نا وہ سارا معاملہ کمپلیٹ ہو گیا. تو قرآنی تعبیر اور توجیہ جو ہے اور سائنسی تحقیق کے مطالعے سے ہم انسان کی جو کیمیائی تخلیق کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانی زندگی کی جتنی بھی کیمیکل کمپوزیشن ہے، کیمیائی تشکیل ہے، اس میں حصہ لینے والے جو بیسک بنیادی مرکبات ہیں ان میں ایک تو مٹی ہے، ایک ان آرگینک میٹر ہے، اور ایک مٹی کی تبدیل شدہ حیت کا کیمیائی نچوڑ ہے. تو یوں تو یہ جو کیمیائی مراحل ہیں ان کے دوران بہت سارے مرکبات، بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ تشکیل پذیر ہوئیں، تاہم ان میں 5 موضوع کی مناسبت سے خاص طور پر یہ چیزیں قابل ذکر ہیں. یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ قابل ذکر ہیں. ایک تو شکر، دوسری گلائسرین، تیسری چکنائی والے تیزابات، چوتھی امینو تیزابات، ایسے ایسڈز جو امینو بیسڈ ہو اور ایسے ایسڈز جو فیٹ بیسڈ ہو. تو چکنائی والے تیزابات، فیٹ بیسڈ ایسڈز اور امینو ایسڈز. اسی طرح نائٹروجن گیسز. تو یہ 5 مرکبات جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئے. قرآن نے ان 5 مرکبات کو مجموعی طور پر مٹی کے کیمیائی نچوڑ سے تعبیر کیا ہے. اس کے علاوہ ان 5 مرکبات کے باہم کیمیائی ملاپ سے، کیمیکل کمپوزیشن سے 5 اہم اور کمپلیکس چیزیں وجود میں آئیں. ان میں سے ایک تو ایڈینوسونز فاسفیٹ ہے، ایڈینوسین فاسفیٹ. ایک آپ کا پولیسیکائڈز، پھر فیٹس، پھر پروٹینز، اور پھر نیوکلک ایسڈز. جو نیوکلک ایسڈز ہیں یا نیوکلک تیزابات ہیں یہ وجود میں آئے. یہ جو 5 مرکبات ہیں ان کے باہمی کیمیکل ملاپ کے نتیجے میں مٹی کے جو کیمیائی نچوڑ ہے اس میں 2 کوالٹی صفات پیدا ہوئیں. ایک تو آٹو ریپروڈکٹر، خود کار عمل تولید، اور ایک میوٹیشن، قابل توارث تبدیلی. تو یہ دونوں کوالٹیز مٹی میں پیدا ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نیوکلک ایسڈ میں ایک خاص چیز رکھی ہے جسے عام زبان میں ڈی آکسی ربوز کہتے ہیں. یہ ایک نیوکلک ایسڈ کا نام ہے. وہ ایک ایسا ایسڈ ہے کہ یہ خودکار عمل کے ذریعے 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہونے کی کوالٹی رکھتا ہے. زندگی کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جسے آپ ڈی این اے کہتے ہیں. یہ ڈی این اے جو ہے یہ کروموزومز کو پیدا کرتا ہے جس کو لون یا اجزام کہتے ہیں. اردو اور انگلش دونوں ساتھ لے کے چل رہے ہیں تاکہ آپ میں سے کچھ لوگ انگلش سے زیادہ فیملیئر ہیں، کچھ لوگ اردو کو زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو اس کے حکم کے زیر اثر ایک چیز ہوتی ہے آر این اے، RNA یہ بنتا ہے. اگر ہم ڈی این اے کو حاکم اور آر این اے کو اس کے ماتحت تصور کر لیں تو یہ غلط نہ ہوگا. تو جو آر این اے ہے وہ لحمیات کو پیدا کرتا ہے اور ڈی این اے کے زیر حکم انسانی جسم کی تخلیق سے متعلق بہت ساری چیزیں اسی کے تھرو ہوتی ہیں. انسانی کردار، انسان کی شکل و صورت کی پراپرٹیز، خواص، اس کی تعمیر، اس کی ساخت، یہ تمام خاص اشاروں کی طرح ڈی این اے کے اوپر مبنی ہوتی ہیں. اور انہی چیزوں کو پھر آپ جین کا نام دیتے ہیں. اس اعتبار سے ڈی این اے کو کافی قوت اور طاقت حاصل ہے اور اٹس اے مین ایلیمنٹ ان دا کمپوزیشن آف اے ہیومن بینگ. اسی تبدیلی جو ڈی این اے کے اندر ہوتی ہے اسی کو آپ میوٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے چہرے، مہرے، کردار، مزاج اور پہناؤ، اوڑاؤ، ظاہری چیزیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس کے رجحانات، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے ڈی این اے جو ہے وہ اس کو شیپ کرتا ہے. تو یہی وہ مرحلہ تھا جب زندگی کے عمل کا آغاز ہوا، اس پر عمل حیات کی بنیاد رکھی گئی. تو یہ کیمیکل کمپوزیشن کا ایک پروسیس تھا کہ جس سے ان آرگینک میٹر سے آرگینک میٹر کا وجود میں آنا اور پھر مختلف چیزوں کا آپس میں ملنا اور ان چیزوں کی تشکیل کے بعد ان کی ایک ایسی صورت اختیار کرنا کہ پھر اس مٹیریل کا بن جانا جس سے پھر آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی بنائیں گے.
تو ان تمام پروسیس کو ملائکہ نے آبزرو کیا کہ یہ ساری چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آپس میں مل رہی ہیں، اس میں ایسیڈک افیکٹس بھی ہیں، اس میں شوگر کا افیکٹس بھی ہے، اور اس میں مختلف کیمیات ہیں، اور پھر یہ ایک چیزیں جو ایک حرارت سے ٹھنڈی ہوئی ہیں تو اس کے اندر غصہ بھی ہے اور تپش بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورۃ الحجر میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت پر لا چکوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس پیکر بشری کے جسم میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو فَقْعُوا لَهُ ساجدین، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑ جاؤ۔ اور یہی انسان کی حیات کا آغاز تھا، جب پہلے انسانی وجود آدم علیہ السلام کو تشکیل دیا جا رہا تھا۔ زندگی کے ابتدائی دور کی بنیاد اس مرحلے پر رکھی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الحجر میں ہی فرماتے ہیں، یہ ایک آیت پہلے ہے، جو آیت میں نے آپ سے بیان کی، سے ایک آیت قبل، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں۔ تو پہلے یہ بیان کیا، پھر ان سے کہا جب یہ معاملہ میں کر چکوں اور اس کو ایک صورت تشکیل دے چکوں اور اس میں اپنی طرف سے ایک نورانی روح پھونک دوں تو پھر تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو دوسرے الفاظ میں یوں ہوا کہ جو بشری پیکر کی تخلیق کے ساتھ ہی انسان کو بار تخلیق اور ایک نئی بینگ جو ہے وہ بنا کر سامنے لایا گیا۔ یہ بینگ جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں تو اتنی قداور، اتنی طاقتور نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے پلان میں اس بینگ کو ایک بہت اعلیٰ اور ارفع مقام دینا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر کچھ ایسی کمپوزیشنز رکھی جس کی وجہ سے اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں پیدا ہو سکیں اور یہ عروج کی طرف جائے۔ تو وہ انسان جو اپنی بیسس کو اور اپنی فاؤنڈیشنز کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ احسن تقویم کے طرف جانے کے بجائے وہ گرتوں سے گرتے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بات کو سورہ 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو تمہیں بہت بلند بنایا اور چاہا کہ تم اس بلندی میں اور ترقی کرو۔ ثم رددناه اسفل سافلین، لیکن تم میں سے کچھ لوگوں نے اپنے مقام کو سمجھا نہیں اور گرتوں سے گرتے ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تو ساتھ یہ احکامات بھی بھیجے کہ میں وقتاً فوقتاً بنی نوع آدم کی اصلاح کے لیے پیغمبر اور رسول بھیجتا رہوں گا، اور جو اس ہدایت کو پکڑیں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جو اس ہدایت کو نہیں پکڑیں گے دراصل وہی نامراد اور ناکام رہیں گے۔ تو اس تمام لرننگ پروسیس سے ایک بات تو سامنے آیا کہ یہ جو ڈارون کا جو فلسفہ تھا جس میں وہ ایوولوشن کی بات کرتا ہے، ارتقاء کی بات کرتا ہے، وہ عقل و منطق کی رو سے بالکل بے بنیاد ایک مفروضہ ہے۔ کیونکہ جو کیمیکل کمپوزیشن کا پروسیس ہے جس کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کو بنایا جس سے پھر آدم کو بنانا تھا، تو وہ تو ایک پروسیس تھا۔ اس کے بعد وہ مٹیریل تیار ہوا جس سے آدم کو بنایا گیا، اور پھر آدم کے اندر وہ اجزاء رکھے گئے جس کی وجہ سے اولاد آدم جو ہے وہ ایک ارتقائی تصور سے گزرے کہ اس کے اندر ڈی این اے کے تھرو چینجز آئیں، اور ڈی این اے کے تھرو اس کے اندر جو ہے وہ میوٹیشنز آئیں، نہ اس کے کہ وہ ایک امیبا کے تھرو ملتے 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 کوئی آدمی بن گیا تو کوئی بندر بن گیا تو کوئی کچھ بن گیا اور پھر بندر آدمی بن گئے، تو جہالت والی بات ہے۔ تو اسی لیے ہم نے سائنس سے اس کو پروف کیا، اور اب ہم قرآن سے، آف کورس قرآن از دا فرسٹ تھنگ، سائنس از دا سیکنڈ تھنگ، ہم سائنس سے چیزوں کو پروف کر کے قرآن کو ثابت کرنے کی معاذ اللہ کوشش نہیں کرتے، بلکہ کم عقلوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز قرآن میں بیان کی گئی ہے وہی عین حق ہے، اور اگر تم فیکٹس اور فگرز اور سائنس کو بھی سامنے رکھو تو سائنس بھی وہی بات کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی وہی بات قرآن میں بیان کی ہے۔ تو قرآن کی جو متعدد آیات ہیں اس میں کئی ادوار بیان کیے گئے آدم علیہ السلام کی کریشن کے، اور آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنایا گیا کہ زمین کے کیئر ٹیکر ہو تم،
زمین کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہو، زمین کے معاملات دیکھنے والے ہو اور اپنی آخرت کو سنوارنے والے ہو، تو تمہاری تخلیق بھی اسی چیز سے ہونی چاہیے جو زمین کی سرشت ہے، یعنی کہ مٹی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جو خلیفہ کا استعمال ہے وہ ایک صیغہ واحد ہے، یعنی ایک سنگولر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے زمین کا ایک کیئر ٹیکر پیدا کیا جو زمین کے معاملات کو دیکھے اور اس میں امپروومنٹس کرے اور اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو استعمال کرے اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ تو اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے انی جاعل، یعنی یہ میرے منصوبے کے تحت صرف ایک انسان آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، پھر آگے اس کی ذریت کو چلاؤں گا اور وہ ذریت جو ہے وہ اس مقام پر ٹھہرے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی باقی آیات کے تحت بھی اپنے اس منصوبے کو بیان فرمایا ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اس کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا۔ یعنی تمام چیزیں جو کائنات میں بنی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام چیزوں کو ایک سرٹن کیلکولیشنز، ایک سرٹن پرپوزن کے تحت پیدا کیا ہے، چاہے وہ اتنی چھوٹی سی مکھی ہو یا اتنا چھوٹا سا بیکٹیریا ہو، چاہے وہ کائنات کے بڑے بڑے سیارے اور ستارے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ پھر سورۃ الرعد میں فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے۔ تو قدرہ اور تقدیر کے الفاظ ہم معنی ہیں اور اس امر کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ کائنات کا یہ جتنا نظام ہے، چاہے وہ حیاتی ہو کہ آپ جو اس کے اندر لیونگ آرگینزمز دیکھیں یا نان لیونگ آرگینزمز دیکھیں، یہ ایک سارا ایک نظام کا حصہ ہے اور اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعلی میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں جو سب سے بلند ہے۔ الذی، جو، کون؟ اللہ تعالیٰ، الذی خلق فسوی، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، پھر نہ صرف پیدا کیا، پھر اس کو درست توازن بھی دیا۔ والذی، اور وہی تو ہے، قدر فہدی، جس نے ہر چیز کے لیے قانون مقرر کیا پھر راستہ بنایا۔ تو ان تمام آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہم کیسے مان لیں کہ چیزیں خود بخود ظہور پذیر ہوئیں وداؤٹ اینی کنٹرول آن دیم، اور جس کی جو مرضی آئی وہ بنتا چلا گیا، یہ تو بالکل ایک عقل میں آنے والی بات نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک پروسیس کے تھرو عالم خلق میں اور وداؤٹ اینی پروسیس عالم امر میں چیزوں کو تخلیق کیا۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم انسان واحد سے بنی نوع انسان کے ظہور کے متعلق جو قرآن میں آیتیں آئی ہیں اور جس کو سائنس ڈیفائن کرتی ہے اس کو دیکھیں گے کہ ایک انسان سے پھر اللہ نے آگے اس کے چلڈرن اور ذریت کے معاملے میں کیا احکامات قرآن میں فرمائے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفوق كل ذي علم